بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ہوا کی جو اڑتی ہے، پھر بوجھ اٹھانے والی بادلوں کی، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی، پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، اور بے شک جزا و سزا ضرور واقع ہونے والی ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی کہ تم مختلف باتیں کہتے ہو، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو حق پھیرا گیا ہو۔ ہلاک ہوں جھوٹے اندازے لگانے والے جو غفلت کی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا، جس دن وہ آگ پر جھونکے جائیں گے۔ کہا جائے گا چکھو اپنے عذاب کا مزہ، یہی ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بس آسمان و زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ وعدہ اسی طرح حق ہے جیسے تم بولتے ہو۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا سلام، یہ تو انجان لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف چپکے سے گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، پھر اسے ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کیا آپ کھاتے نہیں؟ پھر ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، اور انہیں ایک دانش مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا میں تو ایک بڑھیا بانجھ ہوں۔ انہوں نے کہا اسی طرح تیرے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ ابراہیم نے کہا اے بھیجے ہوئے تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو تیرے رب کے ہاں نشان زدہ ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے وہاں سے جو مومن تھے انہیں نکال لیا، بس ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان نہ پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ایک نشانی چھوڑی۔ اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے۔ جب ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور کہا یہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں ڈال دیا، اور وہ ملامت کا مستحق تھا۔ اور عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان پر برباد کرنے والی ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیتی۔ اور سمود کے قصے میں بھی جب ان سے کہا گیا کہ کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ لیا، اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا، پس کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم، اور ہر چیز کی ہم نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے جو رسول آئے ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر رکھی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ
پر کوئی الزام نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، زوراور، مضبوط ہے۔ بس جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے عذاب کا حصہ ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح ہے، بس وہ مجھ سے جلدی نہ کریں۔ بس ان کافروں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔